خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیارا ہے، ادارہ رہبر۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت ایسی ہے کہ انہوں نے کئی مرتبہ کوئی بات زمین پر کہی، فرش پر کہی، اور اللہ تعالیٰ نے عرش سے اس کی تائید نازل فرمائی۔ اللہ کی طرف سے قرآن اتارا گیا، زمین پر عمر کچھ کہہ رہے ہیں اور آسمان سے جبریل وحی لے کر آ رہے ہیں۔ خود حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وافقت ربی فی ثلاث، تین باتیں ایسی ہیں کہ میں نے اپنے پروردگار کی ان میں موافقت کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری تائید اتاری گئی۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اللہ کے رسول کتنا بہتر ہوتا اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیتے۔ اللہ کی طرف سے آیت اتاری گئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اللہ کے رسول کتنا مناسب ہوتا اگر آپ ازواج مطہرات کو، امہات المومنین کو پردے کا حکم دیتے کہ جب وہ گھر سے نکلیں اپنے چہروں کو ڈھانک کر نکلیں۔ یہ آیت حجاب کے اترنے سے پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے ادھر یہ بات کہی، ادھر اللہ کی طرف سے حکم آیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ آیت حجاب اتاری گئی، پردے کا حکم دیا گیا امہات المومنین کو بھی اور عام مسلمان عورتوں کو بھی، اور کہہ دیا گیا کہ گھروں میں رہو، کھلے عام نہ پھرو، اپنے آپ کو پردے کی حدود میں رکھو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو اور جاہلیت کی طرح کھلے عام نہ نکل جاؤ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کی اور اس کے پاک رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کا حکم مانو۔ پردہ مسلمان عورتوں پر فرض کر دیا گیا ہے، بے حجاب نکلنا منع کر دیا گیا ہے، بتا دیا گیا کہ المرأۃ عورۃ، کہ خاتون پردے کی چیز ہے۔ ہماری بہنیں، ہماری مائیں جو ان باتوں کو سن رہی ہیں وہ اس کو سمجھیں کہ ان کے لیے حدود میں رہنا، پابندی میں رہنا، اپنے آپ کو دوسروں کی نظروں سے بچائے رکھنا، حیا اور شرم کے تقاضوں کو پورا کرنا اور اپنے اللہ کی مرضی کے مطابق جینا، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ریحها وان ریحها لتوجد من کذا وکذا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ بہت سی عورتیں ایسی ہیں کہ کپڑا پہنے ہوئے ہیں مگر برہنہ جسم ہے، یعنی چست اور باریک کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ایسا لباس استعمال کر رہی ہیں کہ جس سے جسم جھلکا پڑتا ہے۔ ایسی عورتیں جو خود فتنے میں مبتلا ہو رہی ہیں، دوسروں کو فتنے میں مبتلا کر رہی ہیں، ان کے سر بھختی اونٹوں کے کوہان کے مانند اٹھے ہوئے ہیں، یعنی فیشن کے راستے پر وہ چلتی ہیں۔ سزا بیان کی گئی کہ غلط راستوں پر، بے حیائی بے شرمی کے راستوں پر، فیشن کے راستے پر اور بے پردگی کے راستے پر چلنے والی ان عورتوں کا انجام یہ ہوگا کہ لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحها، وہ جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گی، یعنی جنت سے بہت دور ڈال دی جائیں گی۔ حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی دوری سے سونگھی جا سکتی ہے، اتنی دور وہ جنت سے کر دی جائیں گی۔ اس سے اندازہ کیا جائے کہ یہ کیسا سخت گناہ ہے، بے پردگی، بے شرمی، بے حیائی، فتنوں میں مبتلا ہونا کتنی سنگین غلطی ہے اور اس پر کیسی سخت سزا ہے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے
پردے کے سلسلے میں گزارش کی اور آیت اتری. پھر امہات المومنین سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ملحوظ رکھنے کی بات کہی اور اس پر قرآن کی آیت اتری. عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابکارا. سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اس وقت جب کہ شراب کی حرمت نہیں اتاری گئی تھی. یہ کہا جا رہا تھا کہ اس میں خرابی ہے، اس میں برائی ہے. یہ کہا جا رہا تھا اسمہما اکبر من نفعہما، کہ شراب اور جوئے کا گناہ ان کے نفع سے بڑھا ہوا ہے. یہ کہا جا رہا تھا کہ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو. لیکن تحریم اتاری نہیں گئی تھی، حرمت اتاری نہیں گئی تھی. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگی اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا. اللہ تعالیٰ شراب کے بارے میں بالکل صاف صاف حکم اتار دیجئے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت اتاری گئی یا ایوہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. ارشاد ہوا کہ شراب اور جوا اور بتوں پر چڑھائے جانے والی چیزیں، نذرانے اور پھانسی کے تیر، یہ سب شیطانی عمل ہے، ناپاک چیزیں ہیں، غلط کام ہے، برائی اور بے حیائی کی چیزیں ہیں. ان سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ کامیاب ہو جاؤ. شیطان یہ چاہتا ہے کہ جوئے میں، شراب میں لگا کر تمہیں اللہ کے ذکر سے، نماز سے روک دے. تو کیا اب تم رکو گے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم مانو گے؟ شراب کو چھوڑو گے؟ جوئے کو چھوڑو گے؟ یہ ارشاد ہوا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے منافق کے نماز جنازہ کی امامت کے سلسلے میں اشکال کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے بڑھ رہے ہیں اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نماز پڑھا رہے ہیں، حالانکہ شخص منافق تھا. ان کو اشکال ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تو پڑھا دی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھانے کے بعد آیت اتاری گئی اور اس میں منع کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کسی منافق کی نماز نہ پڑھائیں. لا تصلی علی احد منہم مات، جو شخص منافقین میں سے مر جائے آپ نماز مت پڑھائیے، نہ ان کی قبر پر جائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر جو مشرکین قید ہو کر آئے تھے ان کے بارے میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. 70 بڑے بڑے مشرک اور کافر تھے، کیا کیا جائے؟ حضرت ابو بکر نے کہا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کہ سب کی گردنیں مار دی جائیں، ان میں سے فلاں شخص ابو بکر صدیق کا رشتہ دار ہے، ان کو حکم ہو کہ اس کی گردن مار دیں. فلاں میرا رشتہ دار ہے، میرے سپرد کر دیجئے، میں گردن مار دوں گا. فلاں کا رشتہ دار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ رائے سخت معلوم ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی رائے کے مطابق فیصلہ فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک کی آیت اتاری گئی جس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ رائے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیادہ مناسب تھی اور اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے تھا. تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عظیم انسان ہیں کہ ان کی تائید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی
اور پھر حدیث کی کتابوں میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور بھی فضائل ہیں. ابن ماجہ کی ایک حدیث میں ہے ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، کہ جنت میں جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہوں گے ان کے سردار حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا ہے. ادارہ